الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے شمیم کی زبانی تلاوت سماعت فرمائی۔ تلاوت کل والی ہی آیات تھی، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ ان 3 آیات کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 9 کے ایک حصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے سلسلہ کلام کو ہم نے اختتام تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ انکمپلیٹ تھا۔ تو آئیے اس کی مزید باتیں معلوم کرتے ہوئے ہم آیت نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے جو آیت پہ پڑھی تھی وہ آیت کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اللہ اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 9، جس کی تفصیلات کل ہم نے دیکھا تھا کہ کانا پوسی کرنا یا خسر پھسر کرنا یا پوشیدہ گفتگو آہستہ آہستہ کرنے کی ممانعت اس آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ پہلے اس کے حصے میں بتائی گئی۔ دوسرے حصے میں بتائی گئی کہ آدمی ایسی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کے مقابلے میں تمہارے کرنے کے جو اہم ترین کام ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ایک نعمت الہی کے طور پر زبان عطا کی ہے، یہی زبان ہے جس کا صحیح استعمال تمہیں بتایا جاتا ہے۔ اور وہ صحیح استعمال کے سلسلے میں آیت میں اسے اشارہ کیا گیا کہ نیکی اور تقوی کی باتیں ہی مطلب جو ہے اصل میں کیا ہے، نیکی کی باتیں ہیں اور تمہاری رہنمائی ہے اور اس کا صحیح استعمال ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے احادیث کریمہ اور آیات کریمہ کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کون سی چیزیں ہیں جسے تقوی والی گفتگو کہا جاتا ہے، کون سی باتیں ہیں جسے نیکیوں والی گفتگو کہا جاتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے ممنوع قرار دیا گیا کہ وہ گفتگو نہ کی جائے، ویسی باتیں نہ کی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو رنج نہ دی جائے، اور کسی کے سلسلے میں برے الفاظ مطلب نہ استعمال کیے جائیں۔ اس طرح کے مختلف احادیث کریمہ کے ذریعے سے ہم نے احادیث کے ساتھ اس کے دلائل کے ساتھ ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ اس کی مزید باتیں بھی تھوڑی سی گفتگو کے سلسلے میں اور جانتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ تو پہلے سلسلے میں جیسے گفتگو ہی کا سلسلہ چل رہا تھا کہ گفتگو وہ ہے جسے انسان ادا کر دے تو اس سے انسان خوش ہو جائے، حق کا اعلان ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مقصد عظیم انسانوں کو عطا کیا گیا ہے اسی کے مصداق میں اس کا اظہار ہو جائے، یہی گفتگو کی مد میں آتا ہے، اور یہ قابل قدر ہے اور نامہ اعمال میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں اسی گفتگو کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن طعنہ و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی پر لعنت بھیجتا ہے، اور نہ ہی فحش کلام کرتا ہے، نہ ہی بکواس کرتا ہے۔ یعنی اس میں مختلف کیٹیگری کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ مومن یہ نہیں کرتا۔ پہلی چیز اس میں بتائی گئی کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو طعنہ دے اور مطلب جو ہے دکھ پہنچانے والے یعنی تشنیع پہنچانے کی کوشش کر دے۔ اس میں کہا گیا کہ مومن یعنی انسانوں کی یہ کیفیت بتائی گئی کہ جب بھی مطلب جو ہے وہ انسان دل میں کینہ، کپٹ، نفرت، انتقام، اس طرح کی مطلب جو ہے نیگیٹیوٹی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے، تو سامنے والے کے سلسلے میں ہمیشہ اس کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ وہ انہیں چبھنے والے الفاظ مطلب جو ہے یا جملے ان کی طرف پھینکتا ہے، جسے طعنہ کہا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ مومن مطلب جو ہے طعنے کرنے والا نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف دینے والی گفتگو نہیں کرتا، بات کرتا ہے تو بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں بات کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز بتائی گئی کہ مومن کا یہ حال ہے کہ کسی بات پر بھی وہ لعنت و ملامت نہیں کرتا۔ انسانوں کا یہ حال ہے کہ جب بھی وہ غصے میں آ جاتا ہے، کوئی چیز اسے میسر نہیں آتی ہے، تو آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ لعن طعن کرنے لگتا ہے، یا خود پر کرتا ہے یا اپنے سامنے والے پر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لعن طعن بھی نہیں کرتا، کسی پر لعنت نہیں بھیجتا۔ یہ مطلب جو ہے انداز مومنوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ انداز اللہ کے نافرمان بندے اور اللہ کے غضب کے شکار مطلب جو ہے لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ
وسلم نے اس میں دوسری بات بتائی کہ فحش کلام نہیں کرتا. بے حیائی انسان کے زبان سے بھی ادائیگی کی جاتی ہے اور جسم سے بھی ادائیگی کی جاتی ہے. کہا گیا کہ بے حیا گفتگو کرنا، اس کی طرف اشارہ کرنا اور اس میں مطلب جو ہے مست رہ جانا، یہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان ملوث ہوتا ہے تو تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے. یہاں پہ اشارہ کیا گیا کہ مومن کی شان نہیں ہے گفتگو کرنی ہے تو بھلی کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو نیکی کی کرنی ہے، اسے فحش کلامی سے منع کیا گیا ہے. پھر کہا گیا کہ بکواس اس کو کہتے ہیں جو کسی معنی بھی نہیں رکھتی اور نہ کوئی مطلب جو ہے اس کا مقصد نہیں ہوتا، بغیر مطلب اس کے وہ مطلب جو ہے صرف باتیں کرتا ہے. اس کے لیے ہم نے کل مطلب جو ہے جو احادیث سے دیکھے تھے اس میں مومن کی شان بتائی گئی تھی کہ مومن یا تو مطلب جو ہے صحیح بات کرتا ہے یا تو خاموش رہتا ہے. جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس کے سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جہاں دل سخت ہو جاتا ہے وہاں پر نیکی کی چیز اندر داخل نہیں ہوتی، اس کے اندر گداز پیدا نہیں ہو جاتا، اس کے اندر آگے بڑھنے کی چاہ نہیں پیدا ہو جاتی، اس کے اندر نصیحت کو قبول کرنے کی مطلب جو صلاحیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بکواس سے بھی اپنے آپ کو پرہیز کرتا ہے، وہ اس سے دور رہتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گفتگو کے تعلق سے مزید مطلب جو ہے اہمیت والی چیزیں ہمارے سامنے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ بد زبانی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیب ناک بنا دیتی ہے، اور حیا و شرم جس میں بھی ہو اس کو زینت بنا کر رکھ دیتی ہے. کہا گیا کہ گفتگو کی شان یہ ہے کہ جب وہ گفتگو اہم ترین مطلب جو ہے اگر وہ شرم و حیا کے ساتھ اگر وہ بیان کی جائے، جس میں تقویٰ ہو، جس میں نیکی ہو، جس میں اللہ کا ڈر ہو، تو اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ ایسی گفتگو کی شان یہ ہے کہ وہ حسن مطلب جو ہے بن کر سامنے آتی ہے اور ایسا حسین منظر مطلب لے آتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے لوگ اس کی باتوں کو غور سے سننے لگ جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے لوگ راہ راست پا لیتے ہیں. یہی ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مطلب جو ہے دین کا حق کا اعلان کرنے کے لیے نکلے. سارے لوگ مطلب جو ہے مخالفت تھے، مگر جب نیکی کی، حق کی، نصیحت کی، تقوی کی، اللہ کے ڈر کی اور اللہ کی مطلب جو ہے مقصد کی باتیں لے کر ہم نے اٹھا تو ہم نے دیکھا کہ وہی مطلب جو ہے باتیں اور وہی طرز عمل اور وہی مٹھاس جب لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر مطلب جو ہے اس کو قبول کیا گیا. اس تاثیر کو لوگوں نے جادوگری کا نام دیا، مگر اس کے باوجود وہ دلوں کو موہ لے گئی اور اس نے زندگیاں بدل کر رکھ دی. مگر دوسری طرف حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے کہ اسی میں کہا گیا کہ جو لوگ اس مطلب گفتگو کے اندر اگر بد زبانی اختیار کر دی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ انسانوں کے اس کلام کو بد زبانی کیا کر دیتی ہے، عیب دار بنا دے کر رکھ دیتی ہے. اس میں اتنے عیب نکل جاتے ہیں کہ پھر انسان اس کے قریب نہیں آتا، اس کی بات نہیں سنتا، اس کی اہمیت نہیں رکھتا، اس پر اعتماد نہیں کرتا اور اس کی بات کو سنی انسنی کر دیتا ہے. اسی سلسلے میں مطلب جو ہے اہم ترین مطلب جو ہے اسے کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے اپنی زبانوں کا استعمال صحیح طریقے سے کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہارے لیے آگے بڑھنے کی امید کی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا کہ گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے اس کی طرف بھی ہماری اس کی طرف روشنی ڈالی. کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مبالغہ آرائی سے گفتگو کرنا تباہ و برباد کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار تکرار کے ساتھ اسے بیان فرمایا. کیا ہے یہ مبالغہ آمیزی؟ یعنی بات مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے چھوٹی سی ہوتی ہے، اسے گھما پھرا کر اتنا لمبا قصہ کہانی کے ساتھ بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے منع کیا گیا ہے. بات جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ، صحیح، حق اور کھری مطلب جو ہے بات کی جائے، نہ کہ مطلب جو ہے اسے ملا جھلا کر اس کا قصہ بنایا جائے. جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر مکھی اڑ جائے تو پھر بھینس اڑ گئی کیا تصور میں جو انسانوں کے دماغوں کے اندر ہے ویسا ہی تصور ہے. بات کچھ نہیں ہوتی ہے، وہ مطلب گئی اور
پھر وہ گئی تو کیا گئی، بھلا دیکھا وہ کس کے ساتھ گئی، وہ کیسا ہوا، وہ کیا ہوا، اتنی لمبی کہانیاں مطلب جو ہے جوڑ کر ایک میسج جب یہاں سے نکلتا ہے 100 لوگوں تک پہنچنے تک ایک لمبی مطلب جو ہے ناول بن جاتا ہے، اور پھر لوگوں کے درمیان مطلب جو ہے گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گفتگوؤں کے سلسلے میں کہا کہ سوچ سمجھ کر گفتگو کیا کرو، مبالغہ آرائی اسلام میں صحیح معنی میں مطلب قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری اسی گفتگو کے مطلب جو ہے معیار کو مطلب جو ہے سامنے رکھنے کی جو تلقین کی گئی، اسے مطلب جو ہے دوسرے حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اس آدمی کو برا جانتے ہیں جو بلاغت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح متحرک کرتا ہے جیسے گائے اپنی زبان کو حرکت دیتی ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی، کہا گیا کہ ایسی گفتگو بھی نہ کیا کرو کہ مجھے بہت مطلب جو ہے اچھی گفتگو آتی ہے، اس وجہ سے جب میں بات کی شروعات کروں گی تو پھر مطلب جو ہے ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کر کے کہ آدمی کو سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کیا نصیحت کہہ رہا ہے، نہیں معلوم۔ ہم مطلب جو ہے بلاغت کے ساتھ بڑی بڑی مطلب جو ہے الفاظ اور بڑے بڑے مطلب جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم گفتگو کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی مطلب جو ہے اللہ کا رسول اسے بالکل پسند نہیں کرتا جو اس طرح کی حرکتیں کر کے کرتا ہے۔ پھر اسی میں مطلب جو ہے جو ہم بتایا گیا کہ منہ بنا بنا کر باتیں کرنا، مختلف اشارے کنائے کے ساتھ جو الگ الگ منہ مطلب ناک منہ چڑھا کے جو باتیں کی جاتی ہیں، کہا گیا کہ ایسے کرنے سے بھی اس میں منعیت کی گئی ہے۔ آخری حصہ جو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اس کے اس حصے کو آخری حدیث کے ساتھ ہم اختتام پہ پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور زیادہ قریب مجلس والے وہ لوگ ہوں گے جن کے تم میں سے اخلاق بہتر ہوں گے، اور قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مقبول میرے نزدیک اور مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ کلام کرنے والے اور کلام میں تکلف اختیار کرنے والے اور منہ بھر کر گفتگو کرنے والے۔ تین چیزوں کا کہا گیا کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر سے پانی پینا یہ شرف عظیم ہے، اس کی دعائیں میں اور آپ مانگتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قریب ہونے والے کچھ لوگ ہیں جن کا طرز انداز یہ ہے، اور جو مجھ سے دور ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کا طرز عمل یہ ہے۔ تو اس میں سے سب سے اہم ترین ہم دیکھیں کہ قریب ہونے والے لوگ کون ہیں۔ قریب ہونے والے لوگ بتایا گیا کہ وہ لوگ جن کے اخلاق، جن کا انداز، جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا بولنا چلنا وہ مطلب جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہو، ویسے لوگ کہا گیا کہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ مگر دوسری طرف کہا گیا مجھ سے دور ہونے والے جو لوگ ہوں گے نہ حوض کوثر سے پانی پی سکیں گے، نہ اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑے نہ ہو سکیں گے۔ تو ان کے کون وہ لوگ ہیں؟ کہا گیا پہلے مطلب جو ہے قسم کے وہ لوگ جو کہا گیا کہ جب کلام کرتے ہیں تو تکلف کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ تکلف کیا ہے کہ بات کرو تو مطلب جو ہے سیدھی نہیں بلکہ جھجک ہوتی ہے، اس میں مطلب بات کرنا ہے تو گھما پھرا کر بات کر لیتے ہیں، یا بات کرتے ہیں تو سامنے والے کو دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں، کہیں میرا وہ رشتہ دار تو نہیں ہے، کہیں میری دوستی تو نہیں ہے، کہیں میرا بزنس کا معاملہ تو نہیں ہے، دیکھ سمجھ کر مطلب جو ہے نصیحتیں کرتے ہیں، ہر ایک کو ایک ہی طرح کے انصاف کے ترازو کے ساتھ مطلب جانچا نہیں جاتا۔ کہا گیا کہ ایسے لوگ بھی مطلب جو ہے مجھ سے دور ہوں گے۔ دوسرے اس میں کہا گیا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مطلب جو ہے کیا ہوتے ہیں کہ منہ بھر بھر کر گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اتنی مطلب جو ہے گفتگو یہ کرتے ہیں کہ مطلب ان کو روکنا مطلب جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو مطلب مل کر بیٹھے ہوتے ہیں تو باتیں مطلب کرتے ہوتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم گفتگو کریں، مگر وہ ہے کہ موقع محل مطلب جو ہے دیکھے بغیر مطلب جو ہے اتنا بولتے ہیں کہ سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ کہا گیا کہ ایسے لوگ بھی مطلب جو ہے مجھ سے دور ہوں گے اور وہ بالکل مطلب جو ہے مجھ قریب نہ ہو سکیں گے۔ پھر مطلب جو ہے اس میں تیسرے اس میں کہا گیا کہ زیادہ گفتگو کرنے والے اور منہ بھر بھر کر مطلب جو ہے گفتگو کرنے والے، یہ دونوں مطلب جو ہے ایک ہی مطلب جو ہے مصداق میں آتے ہیں، جس میں تکرار کے ساتھ اس حدیث میں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے اس طرح کی گفتگو جو کی جاتی ہے وہ بالکل مطلب جو ہے قابل قدر نہیں ہے، اور نہ سنی جائے گی اور نہ سمجھی جائے گی، اور نہ تمہاری مطلب جو ہے یہ گفتگو انسانوں کے اس نگری کے اندر تمہیں قبول کی جائے گی۔ آخری چیز مطلب جو ہے اس کی یہ دیکھیں
کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مطلب جو ہے ایسے جگہ جہاں جائیں جہاں ہماری ملاقات ہو رہی ہے تو ایسے سلسلے میں ہم گفتگو تو اچھی کرنا چاہتے ہیں، مگر سامنے والے لوگ ہیں کہ مختلف انداز سے غلط قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، جہاں بے حیائی ہے، جہاں لغویات ہے، اور جہاں مطلب جو ہے بیکار کی مطلب جو ہے گفتگو ہے، فضولیات جسے کہا جاتا ہے، تو پھر مطلب جو ہے ایسی صورت میں کیا کریں؟ آداب مطلب ہمیں بتائے گئے۔ آداب یہ ہے کہ کوشش کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی کوئی مجلس خدا اور آخرت کے رسول کے ذکر سے خالی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ کسی نہ کسی طرح وہاں گفتگو کو گھما پھرا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ حاضرین دینی گفتگو میں دلچسپی بالکل نہیں لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس گفتگو کا رخ کسی دنیاوی مسئلے کی طرف پھیر دیں، یا پھر مناسب موقع دیکھ کر پائیں تو پھر مطلب گفتگو کرو حکمت کے ساتھ دینی موضوع کی طرف پھیر دیں۔ یعنی آخری چیز یہ ہے کہ اگر مطلب جو ہے ایسی مجلسوں سے سابقہ پیش آ جائے، ایسے دوستوں سے سابقہ پیش آ جائے جہاں مطلب جو ہے گفتگو کا طرز عمل بالکل الگ ہے، تو ایسی صورت میں پہلی چیز جو ہمارے سامنے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کی جائے۔ اگر وہ سن نہیں پاتے تو پھر مطلب جو ہے دنیائی کئی ایسے مسائل ہیں تو اس سلسلے میں اسے مطلب جو ہے گھوما جائے۔ مثلا مطلب جو ہے اگر کوئی دینی کے بجائے کوئی غلط کر رہے ہیں تو اس وقت جو موضوع بحث ہے وہ ہے کرونا کے گفتگو کر لیجئے، کرونا کے سلسلے میں فل گفتگو مطلب جو ہے آتی رہے گی اور پھر مسئلہ مطلب جو ہے حل ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر کہا گیا کہ پھر موقع محل دیکھ کر آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ گھما پھرا کر پھر مطلب جو ہے دین کی طرف سے جوڑ کر ان کو صحیح راستے کی طرف لانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ محترم و معزز خواتین، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا کہ پوشیدہ گفتگو نہ کی جائے، دوسرا کہا گیا کہ نیکی اور تقوی کی باتیں ہی کرو۔ کیوں کرو؟ اس میں آیت میں نیکسٹ کہا گیا اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کہا گیا کہ اس لیے تم ڈرتے ہوئے مطلب گفتگو کرو کیونکہ تمہارے اطراف میں کرام کاتبین مطلب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ تمہارا کوئی ایک جملہ، کوئی تمہاری ایک ادا، تمہارا کوئی ایک لفظ ایسا مطلب جو ہے ضائع نہیں ہوتا کہ اسے وہ لکھے بغیر رہ جائے، بلکہ ہر چیز کو وہ نوٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کے مطلب جو ہے مد نظر وہ اس کا حساب کتاب لیتے رہتے ہیں۔ تمہیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، یہ ڈر تمہارے اندر رہنے کی ضرورت ہے، خوف رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہی کتاب اس کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے، اور اس کے ہاتھوں میں دینے کا طرز عمل مطلب جو ہے اس قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اچھے لوگوں کا نامہ اعمال کی یہ کتاب اس کے سیدھے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے، جس کے عوض مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے بتاتے ہیں اس قرآن اور احادیث کے ذریعے سے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے، اور جس کا طرز عمل مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر نافرمان تھا، اللہ کی مطلب جو ہے سرکشی تھا، تو اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ الٹے ہاتھ میں لیتے ہوئے مطلب جو ہے شرما جائے گا، اسی وجہ سے چہرے پر کالا کنوز چھا جائے گی، اور اسی وجہ سے ہاتھ کو پیچھے کر لے گا اور پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال اسے عطا کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت مطلب جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص ہے جو ناکام و نامراد ہونے والا ہے۔ اسی مطلب اسی نامہ اعمال کے سلسلے میں جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں یہی وہ نامہ اعمال ہے جو انسانوں کو جہاں عطا کیا جاتا ہے اسی کے حساب سے اس کا حساب کتاب ہونا شروع ہو جائے گا، اور اسی حساب کتاب ہی کی بدولت اسے جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ تو اس وقت کے لیے کہ اگر ہمارے نامہ اعمال کی وہ کتاب جو کئی بار آپ کو دہرا کر بتائی گئی کہ انسان اس کتاب کو اٹھائے گا اور اس کتاب کو دیکھے گا اور کہے گا کہ ہائے یہ کیسی مطلب کتاب ہے، نہ مطلب اس میں کوئی ایسی چیز چھوٹی ہوئی ہے جو میں نے مذاق میں کیا ہے، نہ ایسی چیز چھوٹی ہوئی ہے جو مطلب جو ہے میں بغیر سوچے سمجھے کی ہوئی ہے، نہ ایسی مطلب جو ہے کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے جو مطلب قصدن میں نے کی ہوئی ہے، ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے۔ تو ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس وقت تو پکارے گا، اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کا حسرت زدہ ہو جانا، اس وقت گڑ گڑانا، اس وقت توبہ اور استغفار کرنا میرے اور آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس وقت نامہ اعمال کھلا ہے اور اس وقت مجھے اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت جو کمی ہے اس میں بھرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی ابھی گنجائش ہے۔ اگر سکرات کا عالم شروع ہو جائے تو نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا، اگر اس دنیا میں چھٹ پھٹ کی مطلب جو ہے موت ہو جائے تو نامہ اعمال میں بھرتی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ ہمیں آج سوچنا چاہیے، اس کتاب میں بھرنا چاہیے، نہ کہ کچن میں کوئی کمی ہے
تو اس کی بھرنے کی جتنی فکر ہوتی ہے، الماری میں کپڑوں کی کمی ہے تو اس کو بھرنے کی فکر ہوتی ہے، گلے میں کچھ کمی ہے تو اس کو زیورات سے بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر گھروں میں کچھ کمی ہے تو اس کو مطلب جو ہے بھر بھر کر اسے زینت یافتہ کیا جاتا ہے۔ ضرورت اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، اس کی طرف مطلب نظر ثانی کریں، اس کو سجانے کی کوشش کریں، اس کو مطلب جو ہے روشن کرنے کی کوشش کریں، اس توشے کو بہترین مطلب جو ہے توشہ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یقین جانیے اپنے دل میں بٹھا لیجئے مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اکیلا آیا ہے، اکیلا جائے گا، نہ کوئی رشتہ دار جائیں گے، نہ کوئی مطلب اولاد جائے گی، نہ کوئی شوہر جائے گا، نہ کوئی ماں باپ جائیں گے، نہ کوئی دوست احباب جائیں گے، سارے لوگ مطلب جو ہے قبر تک جائیں گے، اسے مدفون کر کے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ ضرور آنسو بہا سکتے ہیں، ضرور آپ کی دو چار عادتیں مطلب جو ہے وہ یاد کر کے مطلب رو سکتے ہیں، اس کی یاد کئی مطلب جو ہے دنوں تک رہ سکتی ہے، مگر مطلب جو ہے جو حساب کتاب دینا ہے ہمیں اکیلے کھڑے ہو کر دینا ہے، تو اس وقت مطلب جو ہے اگر ہم مطلب جو ہے کوئی ہلا بنائیں، کوئی دلائل پیش کریں، کوئی مطلب یہ تصور کریں کہ کوئی ایسا ہے جو ہماری گواہ بن کر آئے گا، تو یقین جانیے کہ اگر مطلب جو ہے اگر ہم نیک کام کیے ہیں تو صحیح گواہ ہمارے سامنے آئے گا، اور اگر ہم نے غلط کام کیا ہے تو پھر مطلب جو ہے حجت کے طور پر جو گواہ آئیں گے وہ سارے کے سارے ہمارے مخالف سے اس پہ آئیں گے۔ تو پلیز مطلب جو ہے میرا اور آپ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں، عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور اپنے نامہ اعمال کو صحیح طریقے سے بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین اس آیت نمبر 9 میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات کو ختم کرتا ہے کہ یہی تمہارا مطلب جو ہے صحیح طرز عمل ہے کہ تمہیں خدا کے حضور کھڑے ہونا ہے اور وہاں تمہیں پوچھ گچھ ہونی ہے۔ آیت نمبر 10 کی طرف اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے پھر تکرار کے ساتھ بات کو واضح کرتا ہے۔ کہا گیا کہ کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہو جائے، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس میں تکرار کے ساتھ کہا گیا کہ کانا پوسی مطلب جو ہے صحیح عمل نہیں ہے، اسے روکنے کی مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور اسی طرز عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا گیا اور اسے کرنے سے مطلب جو ہے روکا گیا تھا، مگر اس کے باوجود لوگ مطلب اس کو کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ کانا پوسی اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کے اندر میں کیا کیا جائے، ان کے اندر رنج بھر دیا جائے، ان کو منتشر کر دیا جائے، ان کو مختلف طریقے سے کیا کر دیا جائے، رنجیدہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے، ایمان لانے والے لوگوں کو اشارہ کر کے فرمایا کہ کانا پوسی جہاں تمہیں رنج دے رہی ہے، جہاں تکلیف دے رہی ہے، جہاں پریشانیاں ہو رہی ہیں، جہاں تمہیں مطلب جو ہے مختلف برائیوں سے ہمکنار ہو رہے ہیں، جو ہے گمان پیدا ہو رہا ہے، تجسس پیدا ہو رہا ہے، مختلف غلط قسم کی گفتگویں زبان سے ادا کی جا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ڈھارس کے طور پر اس مطلب جو ہے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہیں یقین ہونا چاہیے جو ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ اذن یعنی اس کی مرضی اور اسی کے مطلب جو ہے حکم ہی کے مطابق دنیا کے اندر کوئی کام مطلب وجود میں آتا ہے۔ اگر کوئی مطلب جو ہے پریشانی آتی ہے، اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، اگر کوئی آزمائش آتی ہے، اگر کوئی عذاب آتا ہے، اگر موت آتی ہے، اگر زندگی دی جاتی ہے، اگر کوئی زخم لگتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو کچھ بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ یہ یقین، یہ توکل، یہ بھروسہ اور تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ جب انسانوں کے اندر یہ پیدا ہو جائے، یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ یقین کہ اللہ ہی کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے اندر جو پازیٹیو مطلب جو ہے چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہے کہ آدمی کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور ان کا یہ حال ہے کہ جب بھی کوئی مطلب جو ہے پریشانی آ جائے تو پھر توکل علی اللہ کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے مطلب جو آتا ہے حضرت ابو طلحہ کا آتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے جنگ کے لیے گئے تھے، واپس مطلب جو ہے لوٹ کر آئے، وہاں مطلب جو ہے ان کی بیوی نے انہیں کھانا وانا کھلایا، کھانے کے بعد مطلب جو ہے انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ، اللہ میں نے آپ نے جو امانت دی ہوئی تھی وہ امانت مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی، اور وہ امانت پھر مطلب جو ہے اگر کوئی مانگ لے تو میں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے مطلب جو ہے گفتگو میں کہا کہ جس کی امانت اگر وہ رکھی گئی ہے اور اس کا حقدار ہے تو وہ اگر مانگے تو اسے دے دینا چاہیے۔ تو اس وقت ان کی اہلیہ نے کہا اللہ رب العالمین نے آپ کے پیچھے مجھے ایک اولاد سے نوازا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اسے واپس بلا لیا تو وہ پھر رخصت ہو گیا۔ جیسے
جیسے ہی یہ کہا تو غم کا پہاڑ تھا، جو مطلب جو ہے اپنے بچے کو دیکھ بھی نہیں پائے تھے، مگر ان کی زندگی کے اندر جو پازیٹیوٹی جو مطلب آئی وہ اس وجہ سے کہ وہ توکل کرتے تھے، اللہ کی چیز اللہ ہی کے حوالے کرنی ہے اور اللہ کی چیز اللہ ہی کی طرف لوٹ جانی ہے۔ جب یہ توکل پیدا ہوتا ہے تو وہ واقعے کے اندر بتایا گیا کہ جیسے ہی انہوں نے کہا غم ضرور ہوا، مگر پھر ان کے الفاظ صرف یہ تھے ان للہ و ان الیہ راجعون، اس الفاظ کے ساتھ انہوں نے یہی کہا کہ اسی کی چیز اسی کی طرف لوٹ کر گئی ہے، اور ایک کہہ کر مطلب جو ہے خاموش ہو گئے۔ یہ انداز کریمہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر وہ مطلب جو ہے بھروسہ، وہ توکل، وہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے جو نقصانات ہماری زندگی کے اوپر آتے ہیں، انسان لان تان کرنے لگ جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو لعنت و ملامت کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو موجب الزام ٹھہراتا ہے، مختلف وسائل اور ذرائع کو موجب الزام ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی ایک ہوں کہ مجھے مطلب جو ہے نقصان پہنچا، دنیا کے اندر فلاں فلاں تھے ان کو مطلب جو ہے نہیں پہنچا۔ یہ ایسی کئی باتیں ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نوحہ کرنے لگتا ہے، جسم پھاڑ لیتا ہے، کپڑے پھاڑ لیتا ہے، باندھے نوٹ لیتا ہے اور مختلف طریقے سے مطلب جو ہے اپنی زبان کو گندی کر لیتا ہے۔ ان سب کا مطلب جو ہے حاصل کیا ہے، حاصل یہ ہے کہ نامہ اعمال کے اندر وہ سب چیزیں لکھی جائیں گی اور وہ مطلب یہاں جو کچھ بھی کیا تب بھی وہ چیز اسے واپس ملنے والی اور پھر وہ مطلب جو ہے وہ چیزیں صحیح ہونے والی نہیں ہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب وہ میدان حشر میں اٹھایا جائے گا تو نامہ اعمال کی کتاب کے اندر وہ سارا کچھ درج ہوگا اور اس سلسلے میں پوچھ ہوگی اور اس سلسلے میں اسے سزا بھی مطلب جو ہے ملے گی۔ تو جب ایسا ہونا ہی ہے تو پھر ہم توکل علی اللہ کے ساتھ اسی کی چیز اسی کے حوالے کرتے ہوئے ہم نہ دل مطلب جو ہے کمزور ہونا چاہیے اور نہ ہی مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب جو ہے ایسی حرکتیں کریں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ تو ایسی حرکتیں نہ کر کے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے جسے صبر کہا جاتا ہے، جسے برداشت کہا جاتا ہے، جسے رک جانا کہا جاتا ہے، جسے بند جانا کہا جاتا ہے، یہ کیفیت صرف اور صرف مطلب جو ہے ایمان کی اضافی کیفیت سے پیدا ہوتا ہے اور وہ یہاں کہا گیا کہ انسان کے اندر توکل علی اللہ پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ کانا پوسی کرتے ہیں کرنے دیجئے، وہ نقصان پہنچانے کی چالیں چلنے کی مطلب جو ہے گفتگویں کرتے ہیں تب بھی انہیں کرنے دیجئے، وہ بیکار قسم کی ایسی گفتگوؤں کے ذریعے سے تمہارے دل کو مطلب جو ہے تکلیف اور رنجیدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کرنے دیجئے۔ جب آپ کے ایمان کے اندر مطلب جو ہے تقویت ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے تو پھر آپ مطلب جو ہے صبر کرنے کی کوشش کیجئے، یقین جانیے کہ وہ چیز انہی کی طرف لوٹ کر آئے گی اور انہیں مطلب جو ہے موجب الزام ٹھہراتے ہوئے انہیں گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دے گی۔ اس کے لیے تمہیں شرط اول یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے ذرائع نکالتا ہے، کیسے وسائل نکالتا ہے اور کس طرح سے زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تمہیں شرط اول ہے کہ اس طرح کے مطلب جو ہے کام کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہارا مطلب جو ہے کیا راہ راست مطلب جو ہے مل سکتی ہے۔ آئیے اب ہم آیت چلتے ہیں نیکسٹ مطلب جو ہے معاشرتی احکام کی طرف، جسے آیت نمبر 11 میں اللہ کے نبی ہے اللہ رب العالمین ارشاد، اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر لیا کرو۔ یہاں ایک مطلب جو ہے پہلے حصے کی طرف ہم چلیں گے، نمبر دوسرا حصہ اس میں جو ہے اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جایا کرو۔ تو یہ گفتگو کو ہم بعد میں لے آتے ہیں، اس میں پہلے مطلب جو ہے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کہا گیا کہ پہلے کہا گیا کہ ایمان لانے والوں، بار بار مطلب جو ہے جو اشارہ کیا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے وہ ایمان لانے والوں کی طرف ہے۔ ایمان لانے والے کون؟ میں اور آپ۔ ایمان مطلب جو ہے صرف زبانی اقرار نہیں ہے، جبکہ زبانی اقرار کے بعد مطلب جو ہے مان لینا اور مان کر اپنی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرنا اور یقین کامل کے ساتھ مطلب اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کہا گیا کہ ایسے لوگوں سنو جو بیکار قسم کے صرف قبول کر کے خاموش بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی فائدہ ان کو نہیں
پہنچ جاتا، بلکہ جتنی باتیں کہی جائیں ایک کان سے سن لیتے ہیں، دوسرے کان سے مطلب جو ہے اڑا دیتے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنی زندگیوں میں بدلاؤ چاہتے ہیں، جن کا طرز عمل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے اور ان کی زندگیاں مطلب جو ہے بدل کر رہ جاتی ہیں، ویسے لوگ ایمان والے لوگ ہیں، ویسے لوگ حرکت میں آنے والے لوگ ہیں، ویسے لوگ جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، ویسے لوگ اللہ کے طالب لوگ ہیں، اور ویسے لوگ اپنی خبروں کو، اپنی جنت کو اور اپنے مطلب جو ہے عرش کے سائے کو مطلب محفوظ کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لانے والے لوگ ہو، اب یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ میں اور آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں یا پھر کنارے پر رہ کر خاموش بیٹھ کر صرف سننے والے، اور سن کر ایک کان سے سن لیتے ہیں، دوسرے کان سے اسے بھلا دیتے ہیں، یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا لاپرواہی میں اسے مطلب جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ آیات مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ 3 اوقات میں اپنے دل کا جائزہ لو، ایک نماز پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے، کسی دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے 3 اوقات میں اپنے دل کا جائزہ لو، اگر وہاں دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو۔ دل کا نہ ہونا کیا ہے؟ دل کا نہ ہونا یہ ہے کہ دل تو یہاں ہے، یہ دھڑک رہا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پہ فزیکلی موجود ہیں، اگر یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو ہم مطلب جو ہے یہاں پہ نہیں ہوں گے، بلکہ منتقلی کی زندگی کی طرف جو ہے ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت مطلب جو ہے زندہ دل کیا ہے؟ زندہ دل یہ ہے کہ آدمی یہاں پر جو کچھ سنتا ہے غور کے ساتھ سنے، غور و فکر کرے، اور اسے اپنی زندگی میں بدلاؤ کے لیے وہ شرمندگی محسوس کرے اگر کوئی کمی ہے، اور اگر مطلب جو ہے اس میں اضافہ ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے اور آگے اور بڑھنے کی اس کی جستجو کرے۔ یہ ہے جیتے جاگتے دل کی مطلب جو ہے کیفیت۔ اور جو مردہ دل ہے وہ ایسا دل ہے جس کے اندر گداز نہیں ہے، جس کے اندر سوز نہیں ہے، جس میں باتیں نہیں جاتی، جس میں مطلب کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جس میں کوئی آگے بڑھنے کی چاہ نہیں ہوتی۔ ایسے مطلب جو ہے دل بے فائدہ دل ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آئیے اس مطلب جو ہے گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھیں کہ کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لانے والے لوگ ہو، کیا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف چلتے ہیں، جہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث کیے گئے تھے وہ بہت سارے مطلب جو ہے صحابہ کرام موجود تھے۔ ان صحابہ کرام کی تربیت شرط اول تھی، انہی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کی مجلسیں سجتی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے بیٹھا کرتے تھے، تو ایسے وقت میں لوگوں نے دیکھا کہ ان کی مجلسوں کے اندر لوگ مطلب جو ہے لوگوں کا یہ حال تھا کہ اس مجلس میں دوڑ کر بھاگ کر جایا کرتے تھے، اور جہاں جا کر بیٹھتے تھے تو اپنی مطلب جو ہے کنوینئنس کے حساب سے اس محفل میں جہاں جگہ پاتے وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب بیٹھ جاتے تو لوگ جو دوسرے مطلب جو ہے جو تھوڑی دیر کے بعد آیا کرتے تھے ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ وہ حضور کے پاس جلدی جلدی جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ سامنے والے کو پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مطلب جو ہے دیر سے آنے والے لوگ مگر مطلب جو ہے وہ معززین مہمانان ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے جب وہ آتے تو لوگوں کو اٹھا دیا کرتے اور پھر مطلب جو ہے اس جگہ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ آتے مگر ان کا حال یہ تھا کہ محفلوں کے اندر اتنی مطلب جو ہے آگے آگے نہیں بلکہ قریب قریب مطلب ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اندر جانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایسے حالات اس وقت پیدا ہو گئے تھے۔ تو ایسے حالات میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو مطلب جو ہے بیٹھنے اٹھنے کے طریقوں کے ساتھ مطلب ہمیں سکھاتا ہے۔ پہلا ادب ہمیں اسی مطلب جو ہے سورے کے اندر کہا گیا کہ ملاقات ہو جائے تو تمہارا طریقہ کار یہ ہے کہ تمہاری زبان سے سلامتی کی دعائیں ہونی چاہیے، پہلا مطلب طرز عمل سکھایا گیا۔ دوسرا طرز عمل اسی میں کہا گیا کہ تمہیں مطلب جو ہے جب ملاقات ہو جائے تو اچھے کلمات کے ساتھ ادا ہو، تو پھر تمہارا ایسا طرز عمل نہ ہو کہ تم ایسی گفتگویں کرنے لگو، ایسی زبان چلانے لگو کہ جس کے نتیجے میں وہ کسی کے رنج کا باعث بن جائے۔ ایسی گفتگویں اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ ملاقات کا بہترین مطلب جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دل ہلکا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حق کی نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ انسان بولنے والا ہے، اسی کے ذریعے سے اس کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اچھا طرز عمل گفتگو کا صحیح طریقہ کار ہے، یہی تمہارے لیے صحیح مطلب جو ہے طریقہ کار ہے، اسی کو مطلب سوچنا چاہیے۔ دوسری طرف ذہنی طور پر تربیت دی گئی، وہ یہ ہے کہ تمہیں توکل اور بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی توکل اور بھروسہ ہے جس کے بل بوتے پر تمہاری زبان بولتی ہے، تمہارا کردار بولتا ہے، تمہاری
तुम्हारी बॉडी बोलती है और तुम्हारा मिलन होता है और तुम्हारा किरदार मतलब बनते हुए तुम्हारी सीरत मतलब जो है लोगों के सामने आ जाती है। और ये भी दावत का बेहतरीन मतलब तरीक़ाकार है जिसकी बदौलत लोग तुम्हारे करीब आते हैं। इसी वजह से हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। लोगों ने पूछा, कहा कान खल्कुल अजीम, यानी वो कुरान का चलता फिरता नमूना थे। अपने किरदार के जरिए से भी और अपनी जबान के जरिए से भी अल्लाह ही का कलीमा बोला करते थे। वैसा तरीक़ाकार इन मतलब जो है आदाब के तहत आता है। अब यहाँ दूसरी अदब बताई गई कि जब इंसान मिलता है तो अकेला अकेला इनफरादी नहीं मिलता, बल्कि इज्तिमाई तौर पर मतलब जो है महफिलों में मिलता है। जब महफिलों में मिलता है तो वहाँ महफिलों में बैठने उठने के तरीक़ेकार भी तुम्हें सिखाने चाहिए। वो मतलब जो है यहाँ पे तफसीलात के साथ हमारे सामने आई है। आइए ज़रा ठहर कर मतलब जो है हम देखें कि मजलिस के जो आदाब है वो क्या आदाब है जिसकी तरफ मुझे और आपको मतलब जो है यहाँ पे तरीक़ेकार सिखाए गए और जिसकी तरफ सिर्फ मतलब जो है इशारा किया गया है, मगर हम इसे तफसीलात के साथ जानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे और आपको मतलब जो है अदब के एतबार से करनी चाहिए वो ये है कि मजलिस में जहाँ जगह मिले इंसानों को बैठ जाना चाहिए। मखसूस कुर्सी चाहिए, मखसूस मतलब जो है लोगों के करीब चाहिए, अपने दोस्तों ही के बाजू बैठना चाहिए। ऐसा तर्ज अमल मतलब जो है तरीक़ेकार इंसानों को मतलब जो है बुरासगी पैदा करता है। दूसरा मतलब कहा गया कि मजमुए को चीरते फाड़ते कूदते नाचते मतलब जो है इधर से उधर घुस कर मतलब जो है धक्का देते हुए जाने से ममानियत की गई कि इससे लोगों को रंज होता है, इससे लोग मतलब जो है तकलीफ ज़दा होते हैं और इससे लोग मतलब जो है नापसंद करते हैं। ये तर्ज अमल तुम्हारे लिए सही नहीं है। तीसरा मतलब जो है इसमें कहा गया कि लोग मतलब जो है पहले आने वाले मतलब जो है जो बैठने वाले हैं वो तकलीफ मतलब होती है, इस वजह से मतलब जो है हट कर मतलब जो है ऐसी जगह बैठे कि आने वालों को कोई तकलीफ बिल्कुल ना होने पाए। ऐसा मतलब तर्ज अमल महफिल में बैठने के आदाब से है। फिर मतलब जो है दूसरा अदब इसके अलावा बताया गया कि महफिल के आदाब में से मजलिस के आदाब में से ये है कि मजलिस में किसी बैठते हुए आदमी को उठाकर उसकी जगह पे बैठ जाना, ये तर्ज अमल बिल्कुल सही नहीं है। कुछ मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, कोई बड़े लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मतलब हम भी जगह पे हैं, वहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है उसको बिठा के हम बैठ जाते हैं। कभी ऐसा तर्ज अमल है कि कुछ मतलब जो है मखसूस किस्म के मतलब जो है लोग आ जाते हैं, बड़े मौलाना हैं, बड़े मतलब जो है कोई मतलब जो है पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मुख्तलिफ मतलब जो है बड़े मतलब जो है शख्सियात हैं, ऐसे आते हैं तो छोटे लोग वहाँ से हट जाएं और उनको मतलब जो है क्योंकि वो लेट आए हैं फिर भी मतलब जो है उनको सीट दी जाए। कहा गया ये तर्ज अमल भी इस्लाम के इस माशरती अहकामात के मुताबिक बिल्कुल सरासर गलत है। इसकी भी इजाज़त मतलब जो है इस्लाम हमें नहीं देता। इसके लिए कहा गया इससे दूसरों के दिलों के अंदर नफरत पैदा होती है, इससे कदूरत पैदा होती है और लोग इसे मतलब जो है फ़ख्र वाला आदमी तसव्वुर करते हैं, जिसके नतीजे में दीन हक़ का काम करने में इंसानों को परेशानियाँ लाहक हो जाती हैं और रुकावटें वहाँ पहुँचती हैं। फिर मतलब जो है जो तर्ज अमल मतलब जो है आदाब के एतबार से मजलिस के सिलसिले में बताया गया, कहा गया कि मजलिस में लोग मतलब जो है अगर घेरा डाल के बैठे हुए हैं तो इस सिलसिले में लोगों को चाहिए कि वो मतलब जो है दूर हटकर बैठ जाए। ऐसा नहीं है कि उस घेरे के अंदर बीच में जाकर बैठ जाए। कहा गया कि ऐसा तर्ज अमल भी बिल्कुल मतलब जो है इस्लाम के मनाफी है और इसे नापसंद किया गया है। फिर इस सिलसिले में कहा गया कि मजलिस में बैठते हुए लोगों से अगर किसी ज़रूरत से कोई शख्स उठकर चला जाता है तो तुम्हारा तर्ज अमल ये है कि उसकी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और ऐसे मतलब जो है धड़ाले से बैठ जाते हैं कि वो बेचारा वापस आ जाता है अपनी सीट की तरफ, तो फिर उसे वो जगह ही नहीं मिलती। अगर वो मांग लेता है तो फिर मतलब जो है उसे आंखें दिखाई जाती है कि उठ के गए थे, सीट खत्म हो गई, अब यहाँ पे जगह नहीं है। कहा गया कि ऐसा तर्ज अमल भी बिल्कुल सही नहीं है। इसके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे नापसंद फरमाता है। फिर कहा गया कि मजलिस के सिलसिले में दो आदमी अगर आपस में करीब में बैठे हुए हों तो इंसानों को चाहिए कि तीसरा आदमी जो मजलिस में दाखिल हो रहा है वो उसमें उसे बाकायदा तौर पर उसे हटाकर बीच में उनके खिलाफ बैठने की बजाय उनको अलग अलग करने से मना किया गया है, क्योंकि वो लोग कभी दोस्त होते हैं, कभी कोई मतलब जो है ऐसा होता है जो नया नया जो मजलिस में आता है उसे झिझक सी महसूस हो रही है। कई वजूहात हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के नफ्सियात को देखता है, इन नफ्सियात के मुताबिक उसे तकलीफ मतलब पहुंचाने की कोई गुंजाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन
انسانوں کو نہیں دیتا. انسانوں میں رہنے کا سلیقہ آنا چاہیے, اس کو مطلب جو ہے ہم برتنے کا سلیقہ آنا چاہیے, اور کس طرح سے ان کے درمیان رہا جائے یہ سلیقہ بھی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بہترین انداز میں سکھایا ہے. پھر مطلب جو ہے یہ بھی ادب بتایا گیا, کہا گیا کہ مجلس میں ہمیشہ مطلب جو ہے امتیازی مطلب پوزیشن پہ بیٹھا جائے, مخصوص مطلب ہماری ایک چیئر ہے اسی میں ہم آ کے بیٹھیں گے, کتنا بھی دیر آ جائے کچھ بھی ہو جائے ہم مطلب جو ہے منظور نظر کی شکل میں مطلب جو ہے ایک جگہ بیٹھیں گے. کہا گیا کہ یہ بھی طرز عمل بالکل ٹھیک نہیں ہے, جہاں جیسا جب مطلب موقع مل جائے جس حساب سے مل جائے اس حساب سے بیٹھنے کی مطلب جو ہے گنجائش اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اسی سے مطلب جو ہے لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے مطلب جو ہے تمہارے لیے آسانیاں بہم پہنچاتی جاتی ہے. پھر اس میں یہ بھی مطلب جو ہے اس کے ساتھ کہا گیا کہ یہ بھی کوشش کیجئے کہ بہرحال مطلب جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صدر کے مطلب جو ہے بالکل بازو بیٹھنا چاہتے ہیں, بہترین مقررین کے بازو مطلب جو ہے بیٹھنا چاہتے ہیں, بہترین مطلب جو ہے اپنے امی ابا کے بالکل بازو ہی بیٹھنا چاہتے ہیں. کوئی مخصوص مطلب ایسی شخصیات ہیں جن کے ساتھ اتنی محبت کہ دوسروں کو آنے کا موقع ہی نہیں دیتے اور اسی کو گھیرے رہتے ہیں اور اسی کی طرف بیٹھتے ہیں. کہا گیا کہ نہیں, سب کو موقع دیا جائے, سب کو مطلب جو ہے اس میں گنجائش پیدا کی جائے اور ان کے لیے بھی راستہ نکالا جائے. یہ بھی ادب مجلس میں سے مطلب جو ہے انسانوں کو سکھایا گیا. یہ بھی مطلب جو ہے طریقہ کار بتایا گیا کہ مجلس میں کسی کے سامنے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی مجلس جمی ہوئی ہے اور لوگ مطلب جو ہے پیچھے ہیں, ہم مطلب جو ہے کھڑے ہونے کی بات ہے بیچ میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, سامنے والا اسٹیج نظر نہیں آتا, سامنے والے لوگ نظر نہیں آتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. کہا گیا کہ آداب مجلس کے, لوگوں کی محفلوں میں رہنے کے, مجموعے میں رہنے کے, اجتماعیت میں رہنے کے آداب بتائے گئے. کہا گیا کہ ایسا مطلب جو ہے طرز عمل انسانوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتا کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور پھر انہیں نہ مطلب سامنے دیکھا جائے نہ مطلب ان کو مطلب جو ہے گھٹن سی محسوس ہونے لگے. کہا گیا اس سے تکلیف پہنچتی ہے, تم یہ طرز عمل بھی مطلب جو ہے اختیار کرنا تمہارے لیے اسلام ناپسند فرماتا ہے. یہ بھی مطلب جو ہے ہمیں سامنے کہا گیا کہ تعظیم کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جانا اور کھڑا ہو کر ان کو مخصوص لوگوں کے لیے ہی سلام کرنا, کہا گیا کہ یہ بھی مطلب جو ہے اسلام میں گنجائش نہیں ہے اور اس کی ممانعت کی گئی ہے. اس میں مطلب کہا گیا کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو, اس میں وسعت پیدا کرو اور اس میں صحیح طرز عمل کے سلسلے میں کہا گیا یہی طرز عمل ہے جو انسانوں کو سیدھے راستے پر لے آتا ہے. یہ آداب جو آپ کو بتائے ہیں, آئیے احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس کی مطلب جو ہے دلالت لیتے ہوئے ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز کسی دوسرے کو مجلس سے اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھے بلکہ مجلس میں وسعت اور گنجائش پیدا کیا کرو. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جب کوئی شخص مجلس سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھا کرتے تھے. یعنی ان حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ مجلس کے طریقہ کار یہ ہے کہ خود مطلب کہا گیا کہ لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے. لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر پہلے آ گئے تو دیوار کے سائڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھنے کا مطلب جو ہے سب کو مطلب جو ہے اشتیاق ہے اور سب کو ضرورت ہے, صرف میں ہی ہوں مجھے ہی کمر کا درد ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہر انسان چاہتا ہے جو جوان ہو, جو مطلب بوڑھا ہو, جو بچہ ہو, سب کو مطلب جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھنا. اطراف میں پورے دیوار کے ساتھ مطلب بیٹھ جاتے ہیں, بیچ کا حصہ خالی ہو جاتا ہے. کہا گیا کہ ایسا طرز عمل بھی صحیح نہیں ہے. ہم حرم گئے, حرم میں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کیا ہے کہ لوگ مطلب جو ہے کنارے پر مسجد کے باہر اتنے مطلب جو ہے رش بنا دیتے ہیں کہ جمعہ کے دن اندر ایسا لگتا ہے کہ حرم مطلب جو ہے فل بھر گیا ہے اور وہاں پہ گنجائش ہی نہیں ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں کو اندر جانے کی گنجائش نہیں ہوتی اور کئی لوگ مطلب باہر دھوپ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. کہا گیا ہماری مسجدوں میں بھی یہ حال ہوتا ہے. کہا گیا کہ ایسی مجلسیں صحیح نہیں ہے بلکہ لوگوں کو آنے کے لیے وسعت پیدا کرو اور بیٹھنے کے لیے سکڑ کر بیٹھا کرو اور پھر مطلب جو ہے لوگوں کو آنے کے لیے راستے بہم پہنچاؤ. یہ پہلے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے نصیحت آئی کہ مجلس کی کشادگی یہ ہے. پھر مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس سے اٹھے تو پھر واپس آئے تو اس کی جگہ کا وہی زیادہ مستحق ہے. کہا گیا کہ اگر وہ مطلب جو ہے اٹھ کر گیا ہے تو پہلا مستحق وہی ہے, وہ کسی مطلب جو ہے حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے, کسی مطلب جو ہے ضروری مطلب
مطلب جو ہے ضرورت کے لیے باہر جا سکتا ہے، کسی ایمرجنسی کے لیے باہر جا سکتا ہے، کسی بلاوے کے تحت باہر جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسے معاملات پیش آ جائے تو پھر مطلب جو ہے جو حق ہے کہ وہ واپس آئے تو اس کی جگہ خالی ہونی چاہیے اور اس کی بیٹھنے کی گنجائش وہاں پہ پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کی جگہ پر دھاوا مطلب جو ہے بو کر اسے مطلب جو ہے قبضہ نہیں کر لیں گے۔ اگر وہ آ جائے تو پھر اسے بیٹھنے کی گنجائش پیدا کریں گے، اور اگر وہ مطلب جو ہے بالکل نہیں آتا ہے، اگر جا رہا ہے تو اسے پوچھ لے کہ اگر وہ نہیں آ رہا ہے تو وہ صورت میں وہاں بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور اسے بیٹھا بھی جا سکتا ہے اور اسے لوگوں کو مطلب جو ہے بٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ نیکسٹ مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور کی خدمت میں مطلب جو ہے حاضر ہوئے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جسے مطلب جہاں جگہ ملتی تھی ہم حضور کی محفل میں وہاں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا شوق ہوتا کہ وہ حضور کے قریب بیٹھا کریں، ان سے زیادہ قریب سے سونا کریں اور وہ مطلب جو ہے منظور نظر بن جائیں، یہ ہر صحابہ کرام کی مطلب جو ہے خواہش ہوا کرتی تھی۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطلب طرز عمل ان مطلب جو ہے کلمات کے ساتھ جو ادائیگی کے ساتھ ہوا وہ یہ ہے کہ جب یہ حکم آیا کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو ہم مطلب مجلس میں داخل ہو جاتے، تو پھر مطلب جو ہے کوئی امتیاز نہیں رکھتے، جہاں جگہ مل جاتی وہاں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، کہ نہ کسی کو تکلیف دیتے تھے، نہ کسی کو مطلب جو ہے آنے میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اس وجہ سے رکاوٹ بھی نہیں بنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بھی ارشاد فرمایا اسی مجلس کے سلسلے میں کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، پھر جب وہ طہارت کے حاصل کرے، تیل لگائے اور اگر خوشبو میں گھر سے نکلے تو لگائے اور پھر نکلے، اور جمعہ کے لیے وہ دو آدمیوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے خود وہاں نہ بیٹھے، پھر وہ نماز ادا کرے جو اس پر اس نے فرض کی گئی ہے، تو پھر جب وہ امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو اس شخص کے لیے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جمعہ کے لیے مرد حضرات باہر جاتے ہیں، کتنی بڑی بات کہی گئی کہ جمعہ کی فرضیت کے سلسلے میں اس میں نکات بتائیں گے، اس میں جمعہ کے خطبے کو غور سے سننا، نماز کی ادائیگی کرنا، وقت پر وہاں پہ پہنچ جانا، کہا گیا کہ تمام مطلب جو ہے عطر لگا لینا، غسل کرنا، وضو کرنا، مطلب جو ہے نیک نیتی کے ساتھ نکلنا، یہ تمام مطلب آداب کے ساتھ ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ جب جاؤ تو وہاں پہ گھستے پڑتے ہوئے کوئی دو افراد مطلب جو ہے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں مطلب جو ہے جگہ بنا کر بیچ میں گھس کر بیٹھ جاؤ، ان کو علیحدہ کر لو۔ کہا گیا کہ یہ بھی طرز عمل انسانوں کو زیب نہیں دیتا، اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے جسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ کھرچی ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس دل کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے انسانوں کے لیے، اور اسی دل کے اندر گداز پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اسی دل کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اسی دل کے اندر ایثار اور قربانی کے جذبات کو پیدا کرانا چاہتا ہے۔ اسی کے لیے کہا گیا کہ تمہارا طرز عمل ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دل میں کسی ایک چھوٹی سی چیز پر بھی وہ مطلب جو ہے رنجیدہ ہو جائیں، دکھی ہو جائیں، اور تمہاری بات سننے سے وہ مطلب جو ہے کیا رہ جائیں، وہ پیچھے رہ جائے، ایسا اللہ رب العالمین نہیں چاہتا۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہاری مجلسیں مطلب جو ہے کیا ہونی چاہیے، کشادہ ہونی چاہیے، اور تمہارا طرز عمل جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کو مطلب جو ہے نہ چیرا جائے، نہ ان کو توڑا جائے، نہ ان کو الگ کیا جائے۔ یہ طرز عمل اگر ایسا ہے تو کہا گیا کہ جمعہ کے اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ کے درمیان کے سارے مطلب جو ہے اس عرصے میں تمہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ اتنی بڑی بات اس وقت ہوتی ہے جب ان سارے نکات کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اگر اس میں سے ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو پھر بخشش کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے حلال نہیں ہے، کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دو بیٹھنے والوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ جائے۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اچانک مطلب ہمارا داخلہ ہو جاتا ہے اور ہمیں کوئی مطلب نظر نہیں آتا، ان کے بیچ میں بغیر وہ آہستہ سے کچھ بات کرتے ہوتے ہیں۔ طرز عمل یہ ہے کہ ہم مطلب وہاں جا کر بیچ میں گھس کر مطلب بیٹھ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کو شاید یہ محسوس ہو کہ وہ ہمارا بیٹھنا مطلب جو ہے پسند نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے اکیلے میں کچھ گفتگو کیا کرے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تمہارا یہ طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم ان سے اجازت دے دو،
کیا میں یہاں پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ کیا میرے بیٹھنے کی گنجائش یہاں پہ ہے؟ کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں؟ اجازت لیجئے۔ اس سے نہ انسان چھوٹا ہوتا ہے، نہ انسان اس سے ذلیل ہوتا ہے، نہ اپنی بڑائی میں کوئی فرق آتا ہے، نہ آپ کے غرور میں ناک میں نیچاٹ آتی ہے، بلکہ طرز عمل صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ نامہ اعمال میں تو آپ کے اور میرے مطلب جو ہے اچھائی لکھی جائے گی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو درجات بلند کرے گا، ہمارے گناہوں کو بخشے گا، اور ہمیں مطلب جو ہے جنت النعیم میں جانے والا راستہ آسان سے آسان کر دے گا۔ مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس طرح اجازت لینا اپنی مطلب شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اجازت لینا اپنی بڑائی کے خلاف سمجھتے ہیں، اجازت لینا مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے نیچا اور ذلیل تصور کرتے ہیں، اسی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ ایسی حرکتیں تمہارے لیے اس معاشرے میں مطلب رہنے کے قابل نہیں بناتی، تمہارا طرز عمل صحیح ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کو ملعون قرار دیا گیا جو حلقے مجلس کے وسط میں بیٹھتا ہے۔ کہا گیا ملعون کہتے ہیں ملامت زدہ مطلب انسان۔ کون شخص؟ کہا گیا ایک حلقہ بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بیچ میں جا کر مطلب جو ہے بیٹھ جانا اور سارے لوگوں کی توجہ اپنی ہی طرف مبذول کرنا۔ کہا گیا کہ ملعون ہے، کہا گیا اس کے پر لعنت ہے، کہا گیا ایسا شخص اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کردار سے متوجہ کر لیتا ہے، وہ اپنے انداز سے متوجہ کرتا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر انسانوں کو چاہیے کہ مجلس میں جائے تو مخصوص مطلب جگہوں پہ بیٹھ جانا اور وسط میں بیٹھنا اس سے منع کیا گیا ہے، تو اس سے مجھے اور آپ کو رکنے کی ضرورت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی مطلب ارشاد فرمایا، کہا گیا کہ ایک شخص حلقے کی مجلس کے وسط میں بیٹھ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملعون قرار دیا گیا ہے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنتی فرمایا۔ یعنی ایک واقعے کی شکل میں بتایا گیا کہ ایک شخص اس طرح بیٹھا ہوا تھا، مجلس جمی ہوئی تھی، اطراف میں گھیراؤ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مطلب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اشارہ کر کے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، یہ لعنتی ہے جو اس طرح بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں ایسے طرز عمل سے مطلب کیا ہونا چاہیے؟ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بہترین مجلسیں وہ ہیں جو اپنے اندر وسعت رکھتی ہیں اور وسیع ہوتی ہیں۔ کہا گیا کہ وسعت مطلب جو ہے جہاں ہوتی ہے، جہاں کشادگی ہوتی ہے، چھوٹی جگہ میں بہت زیادہ لوگوں کو جمع کر لیتی ہے، لوگ سکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، انہیں مطلب جو ہے استقبال کرتے ہیں، ان کے لیے گنجائش پیدا کر دیتے ہیں، ان کے لیے دل کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ چھوٹی جگہوں میں بہت زیادہ مطلب جو ہے سمندر کو بھی جیسے سمویا جا سکتا ہے، ایسی مجلسیں جہاں ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب سے بہترین مجلسیں ہیں جسے اللہ اور اللہ کا رسول پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جماعت میں کسی مجلس سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیے بغیر اٹھتی ہے تو گویا وہ گدھے کے مردار پر سے اٹھتے ہیں، اور یہ اس کے لیے باعث حسرت ہے۔ کہا گیا مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی مجلسیں نہ ہوں جہاں پہلے ہم نے مطلب گفتگو کے سلسلے میں دیکھا تھا جہاں فضولیات ہوں، جہاں بکواس ہو، جہاں پہ مطلب جو ہے بیکار قسم کی بے حیائی لغویات سے بھری بھی محفلیں ہوں، ایسی محفلوں پر بھی اللہ اور اللہ کا رسول لعنت بھیجتا ہے۔ کہا گیا کہ ایسی محفل مطلب قابل قدر ہے جہاں پر انسان مطلب گفتگو کرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی کرے۔ تو کیا اللہ اور اللہ کا ذکر یہ ہے کہ وہ حدیثیں بیان کرتے ہوئے بیٹھ جائے؟ کیا اللہ کا ذکر یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں؟ کیا اللہ کا ذکر یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے سلسلے میں مطلب جو ہے گفتگو کرتے ہوئے بیٹھ جائے؟ نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کا طریقہ کار اللہ رب العالمین نے بہت ساری مطلب جو ہے نصیحتوں اور احکام و ہدایات کے ساتھ منور کیا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں مختلف باتوں کے تحت اللہ کے کلمے کے حق بات کا اظہار کرنا، نیکی کی طرف لوگوں کو ابھارنا اور صحیح بات بتانا، انصاف کروانے لگانا، کسی موضوعات کو صحیح رخ کے ساتھ مطلب جو ہے دین کی طرف گھما دینا، یہ وہ گفتگویں ہیں، یہ وہ مجالس ہیں جو انسان کو مطلب جو ہے لعنت سے بچا دیتی ہیں،
اور اللہ رب العالمین ان کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل کے تعلق سے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص بھی کسی مجلس میں بیٹھی اور انہوں نے وہاں نہ اللہ کا ذکر کیا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہوگی وہ محفل، اور چاہے وہ انہیں وہ عذاب دے چاہے تو انہیں وہ بخش دے۔ کہا گیا کہ جہاں مطلب جو ہے محفلیں جمتی ہیں وہاں پہ باتیں ضرور ہو جاتی ہے، کہا گیا کہ ایسی محفلیں جہاں پہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، تو کہا گیا کہ ایسی مجلسوں پر جہاں لعنت بھیجی گئی وہاں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ناراضگی اختیار کرتا ہے، اور ناراضگی کے نتیجے میں اللہ کو اختیار ہے کیونکہ اسی کی سرزمین ہے، اسی کے بندے ہیں اور اسی کی سب کچھ مطلب جو ہے نعمتیں ہیں، وہ چاہے تو ہمیں سزا دے دے اور چاہے تو مطلب جو ہے ہمیں بخش دے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ آخری حدیث مبارکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس نے فعل پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ملے گی، اور جو شخص بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کو اس فعل پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ملے گی۔ یعنی اس میں دو مطلب جو ہے باتیں کی گئی ہیں، مگر ہم ایک کی طرف توجہ دیں گے، وہ ہے محفل کے آداب میں سے۔ کہا گیا محفل کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا وہاں پہلے کہا گیا تھا کہ لعنت کی جائے گی، دوسرا کہا گیا کہ اللہ کی ناراضگی ہے، تیسرا کہا گیا کہ وہ اختیار ہے چاہے سزا دے چاہے سزا نہ دے۔ اب تیسری بات یہاں پہ کی گئی کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ مطلب جو ہے سزا کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے کیا ہے، وہ انصاف پسند ہے، وہ کبھی مطلب جو ہے سزا سے مطلب جو ہے انسانوں کو بری نہیں کرتا، معاف ضرور کرتا ہے مگر غلطی ہو تو پھر سزا ضرور دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ان کو سزا دینے کا مستحق ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو تفصیلات آئیں، جو اس مطلب جو ہے مد نظر میں جو باتیں رکھی گئی، کہا گیا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں مطلب چاہیے کہ ان مجلسوں کے اندر کشادگی اختیار کرنی چاہیے، وسعت پیدا کرنی چاہیے، تبھی کہیں جا کر مطلب جو ہے لوگوں کے آنے کے لیے راہیں بہم پہنچائی جائیں گی، اور اس کے لیے لوگ مطلب جو ہے کھلے دل سے آئیں گے اور پھر اس میں لوگوں کا استقبال صحیح طریقے سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ۔ اس کی تفصیلات بھی کافی ہیں کہ کون سے مطلب جو ہے ایسی جگہ ہیں، کون سا ایسا طرز عمل ہے جس کے اختیار کرنے کی بدولت مطلب جو ہے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہ انسانوں کو اٹھے بیٹھے ہوئے انسان کو اٹھ جانے بولنا، اور گھر آئے مہمان کو واپس جاؤ بولنا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے شخص کو مطلب جو ہے جواب نہ دے کر وہاں سے رخصت کر دینا، یہ بھی مطلب جو ہے دل کے اندر مطلب جو ہے تکلیف پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اور جب ایسی تکلیف ہوتی ہے تو لوگ مطلب جو ہے نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں، غیبت کرنے لگ جاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر قلجان سا برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں چیزیں بتاتا ہوں، ملنے کا طریقہ بتایا، تمہارے اوپر کہا گیا کہ ڈرتے ہوئے کام کرو، گفتگو کا سلیقہ سکھایا، اللہ پر بھروسہ رکھنے کی بات بتائی، پھر کہا گیا کہ مجلسیں جہاں پر تم جمع ہوتے ہو اس کو کشادہ بناؤ تاکہ لوگ تمہارے پاس آنے کی گنجائش پیدا ہو سکے، تمہارے قریب آنے کے لیے محبتیں مطلب جو ہے جنم لے سکے، اور تمہارے لیے مطلب جو ہے جو کام اقامت دین کا کام ہے اس کے کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہو سکے۔ اس کے لیے جو نیکسٹ مطلب اسٹیپ ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ مخاطب ہوں گے۔ آج کی مطلب تفصیلات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے محفل کے آداب، گفتگو کے آداب، اللہ پر بھروسہ مطلب جو ہے آج مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور مطلب جو ہے اپنے طرز عمل اور اپنی زندگیوں پر جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرا طرز عمل ان مطلب جو ہے احکام اور ان آداب کے خلاف ہے، اگر ہے تو پھر یقین جانیے میں بچ سکتی ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور پکڑ ہوگی، اور جب پکڑ ہوگی وہاں سے مطلب نکلنے کی، وہاں سے بچنے کی، وہاں سے مدد کی کوئی گنجائش مطلب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، فاطمہ تم مطلب جو ہے جو کچھ مانگنا چاہتی ہو یہاں اس دنیا میں مانگ لو، مگر آخرت میں میں بحیثیت باپ اگر تم کچھ مانگو گی تو میں وہاں پہ تمہیں کچھ نہ دے سکوں گا۔ وقت کا رسول اپنی بیٹی کو مخاطب ہے، وقت کا رسول اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، قیامت کے دن بحیثیت شوہر میں کچھ نہ مطلب جو ہے تمہاری مدد کر سکوں گا، اس دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگنا۔
جب وقت کا رسول کسی کی مطلب جو ہے مدد نہیں کر سکتا، وقت کا رسول اپنی زوجہ محترمہ کو مدد نہیں کر سکتا، نہ باپ کی حیثیت سے مدد کر سکتا ہے، تو میری اور آپ ہم کس سے امید لگائیں؟ امیدیں انسان کے راہ راست کی رکاوٹ بن جاتی ہیں، امیدیں انسان کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نامہ اعمال کی ہم اصلاح کرتے ہوئے چلیں اور اپنے آپ کو صحیح رخ کے ساتھ، صحیح مد میں اپنے آپ کو مطلب جو ہے صحیح اٹھان کے ساتھ تربیت کی ساری منزلوں کو طے کرتے جائیں۔ تو یقین جانیے کہ ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی مطلب جو ہے رنج و غم کے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے پاس افضلیت کا مقام ضرور پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکامات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں ان تمام احکامات کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔